اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اپنے یوٹیوب چینل تاریخ اسلامی میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ آج ہم حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا کر آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مسعود اور لقب فرید الدین ہے، تاہم آپ رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر کے خطاب سے زیادہ معروف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نسلاً فاروقی ہیں۔ آپ کا نسب 20 واسطوں کے بعد دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق سے مل جاتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد اس علاقے میں آباد تھے جہاں ان دنوں افغانستان واقع ہے۔ آپ کے خاندان میں کابل کے بادشاہ فرخ شاہ عادل بھی شامل تھے۔ چنگیز خان نے کابل اور دیگر علاقوں پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا تو مسلمانوں کی بڑی تعداد نے برصغیر پاک و ہند کا رخ کیا۔ ان میں حضرت فرید الدین کے دادا قاضی شعیب بھی شامل تھے۔ وہ اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ پہلے لاہور آئے، جہاں سے وہ ضلع ملتان کے ایک شہر کوتوال چلے گئے۔ اس قصبے کا نام کوتیوال بھی لکھا گیا ہے، آج کل اسے کوٹیوال کہتے ہیں۔ کوتیوال میں قاضی شعیب کو قاضی جج مقرر کر دیا گیا۔ قاضی شعیب کے ایک بیٹے شیخ جمال الدین سلمان تھے۔ ان کی شادی ملا وجہ الدین کی بیٹی مرسم خاتون سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ جلال الدین کو 3 بیٹوں سے نوازا، محمود، مسعود اور متوکل۔ محمود کو عز الدین کا لقب ملا، متوکل نجیب الدین کہلائے اور مسعود کو فرید الدین کا لقب دیا گیا۔ یہی فرید الدین بڑے ہو کر بہت بڑے عالم اور صوفی بزرگ بنے، گنج شکر کہلائے، جنہوں نے مغربی پنجاب کے ایک بڑے حصے میں اسلام کا نور عام کرنے کی ناقابل فرموش خدمت انجام دی۔ آپ کا سن پیدائش 569 ہجری بمطابق 1173 عیسوی ہے، تاہم دائرہ معارف اسلامیہ میں آپ کا سن پیدائش 575 ہجری بمطابق 1179 عیسوی درج ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کم سن تھے کہ ان کے والد محترم شیخ جمال الدین کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری مرسم خاتون پر آ پڑی۔ وہ بہت عبادت گزار، نیک سیرت اور صالح خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ شیخ فرید کو ابتدائی تعلیم کوتیوال میں خود اپنی نگرانی میں دلوائی۔ اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملتان بھیج دیا۔ ملتان میں بابا فرید الدین مولانا منہاج الدین ترمذی کے شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ آپ نے مولانا منہاج الدین ترمذی کی نگرانی میں قرآن پاک حفظ کیا اور فقہ کی کتاب نافع کا درس بھی لیا۔ ملتان میں ہی آپ کی ملاقات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ ہوئی تو آپ نے حضرت خواجہ بختیار کاکی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 18 برس تھی۔ سیر الاولیاء کے مطابق فرید الدین نے حضرت بختیار کاکی کے ہاتھ پر بیعت اس وقت کی جب وہ ملتان سے دہلی گئے۔ اپنے پیر و مرشد بختیار کاکی کی ہدایت پر فرید الدین نے حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا۔ پہلے آپ قندھار گئے، جہاں آپ نے 5 برس قیام کے دوران مختلف علماء سے علم حاصل کیا۔ آپ سیستان بھی گئے۔ خود حضرت فرید الدین کے کہنے کے مطابق انہوں نے غزنی، بغداد، بخارا، سیستان اور بدخشاں جا کر علم حاصل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے علم سے کئی دن تک استفادہ کیا۔ آپ نے سعد الدین حموی، حضرت احد الدین کرمانی، حضرت فرید الدین عطار نیشہ پوری، حضرت سیف الدین باخ رضی اور دیگر بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ طویل عرصے تک ملک کی سیر اور ریاضت کے بعد حضرت فرید دہلی پہنچ گئے۔
اپنے شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے لائق شاگرد کے لیے غزنی دروازے کے پاس ایک جگہ منتخب کی۔ حضرت فرید شیخ قطب الدین بختیار کاکی سے تصوف کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ انہی دنوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی دہلی تشریف لائے۔ آپ فرید الدین کی لگن اور تڑپ سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا، بابا بختیار، فرید ایسی شمع ہے جو درویشوں کے سلسلے کو روشن کر دے گی۔ کچھ عرصہ بعد 633 ہجری بمطابق 1235 عیسوی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فرید الدین کو اطلاع ملی تو وہ دہلی پہنچے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی وصیت کر گئے تھے کہ میری وفات پانے کے بعد میرا خرقہ، گدڑی اور پیون لگا ہوا لباس اور دیگر اشیاء فرید الدین مسعود کو دی جائیں، وہی میرے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت فرید الدین دہلی آئے تو حضرت حمید الدین ناگوری نے حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی امانتیں حضرت فرید الدین کے حوالے کر دیں۔ شیخ کا خرقہ پہن کر حضرت فرید الدین دہلی میں مسند پر بیٹھے۔ آپ کے علم سے استفادہ کرنے والوں کا ہجوم رہنے لگا۔ انہی دنوں برصغیر کے حکمران شمس الدین التمش کا انتقال ہوا تھا اور دہلی کے سیاسی حالات اچھے نہ تھے۔ چنانچہ حضرت فرید دہلی سے ہانسی چلے گئے۔ ہانسی میں بھی آپ کے عقیدت مند آپ سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ہانسی سے آپ نے اپنے شہر کھوتیوال جانے کا فیصلہ کیا۔ کھوتیوال سے آپ لاہور گئے اور حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے مزار کے قریب ایک ٹیلے پر کچھ عرصے قیام فرمایا۔ آپ نے 642 ہجری بمطابق 1248 عیسوی میں اپنی رہائش کے لیے اجودن کے مقام کو پسند فرمایا۔ یہ وہی مقام ہے جو اب پاک پتن کہلاتا ہے۔ مغل بادشاہ اکبر کو حضرت فرید الدین گنج شکر سے بڑی عقیدت تھی اور ان کی ہدایت پر اجودن کا نام پاک پتن رکھ دیا گیا۔ پاک پتن سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آبادی، بستی۔ پاک پتن اب پاکستان کے ضلع سہیوال کا مشہور شہر ہے۔ اسی زمانے میں حضرت فرید الدین کو ایک بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ آپ کی والدہ مرسم خاتون کا انتقال ہو گیا۔ وہ آپ سے جدا ہو گئیں۔ اجودن میں حضرت فرید الدین گنج شکر نے باقاعدہ درسگاہ قائم کر دی۔ اس درسگاہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ آپ کے علم سے فیض اٹھاتے اور آپ سے تربیت حاصل کرنے کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ یہ محض رسمی درسگاہ نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی اصلاح اور اخلاقی تربیت کا ادارہ بھی تھا، اور اسلام کے آفاقی پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچانے اور انہیں اسلام کی نعمت سے روشناس کروانے کی ایک عظیم تحریک بھی تھی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کی قیادت میں یہ تحریک بہت تیزی سے پھیلی اور اس نے مغربی پنجاب کے بہت بڑے حصے کو متاثر کیا۔ اس تحریک کی بدولت ہزاروں افراد نے اسلام قبول کیا، ہزاروں افراد کے کردار و اخلاق سنوارے گئے اور حضرت فرید الدین گنج شکر کے تربیت یافتہ علماء کرام اور صوفیہ کی بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ یہ درسگاہ حضرت فرید الدین گنج شکر کی وفات تک یعنی تقریباً 24 برس تک کام کرتی رہی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء پر اس تحریک کی ذمہ داری آ پڑی۔ اس طرح تحریک کا مرکز دہلی منتقل ہو گیا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کا سب سے بڑا کارنامہ اسلام کی اشاعت ہے، جس کے نتیجے میں مغربی پنجاب کے بہت سے غیر مسلم قبائل اور خاندانوں نے اسلام کی نعمت پائی۔ مٹ گمری کے ضلع میں ہندو اچھوتوں کی تعداد 46,000 سے زیادہ تھی۔ چھوت چھات کی پابندی کی وجہ سے ان پر روزگار کے دروازے بند تھے۔ جب حضرت فرید کی کوشش سے یہ ہندو اچھوت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ان پر روزگار کے دروازے بھی کھل گئے اور انہوں نے کپڑا بننے، کھانا پکانے، پانی بھرنے، رنگ کرنے جیسے مختلف شعبوں کو اختیار کر لیا۔ اس طرح اسلام ان کی آخرت ہی نہیں دنیا بھی سنوارنے کا باعث بنا اور انہیں عزت نصیب ہوئی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا دوسرا بڑا کارنامہ
تبلیغ و اصلاح کی تحریک کو منظم کرنا ہے۔ حضرت فرید الدین اپنے شاگردوں کو خود بھی تعلیم دیتے تھے اور ان کے تیار کردہ صوفیہ بھی تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک شرعی علوم میں دسترس نہ ہوگی اللہ کی محبت، معرفت اور قرب حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت فرید الدین کی مسلسل محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے قابل صوفیہ کرام کی ایک بڑی جماعت تیار کی۔ آپ نے اپنے کئی خلفاء کو تبلیغ دین کی ذمہ داری دے کر برصغیر کے مختلف گوشوں میں بھیجا۔ آپ کے نامور خلفاء میں حضرت نظام الدین اولیاء، شیخ جمال الدین مہانسوی، مخدوم علم الدین صابر شامل ہیں۔ آپ نے حضرت امام الحق سیالکوٹی کو خلیفہ بنا کر سیالکوٹ روانہ کیا، شیخ منتخب الدین کو دکن بھیجا، شیخ زین الدین دمشقی، شیخ علی شکریز، شیخ محمد سراج، شیخ عارف سستانی اور مولانا داؤد پاہلی بھی آپ کے خلفاء میں شامل ہیں۔ شیخ نظام الدین سے نظامیہ، شیخ علاء الدین صابر سے صابریہ اور شیخ جمال الدین سے جمالیہ سلسلہ کا اجرا ہوا۔ حضرت فرید الدین شیخ جمال الدین کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی حج بھی کیے۔ اپنے شاگردوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کی بھی خاص ہدایت فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود بھی حافظ قرآن تھے۔ آپ کو تلاوت کلام پاک بہت پسند تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ تاکید کرتے تھے کہ سرکاری عہدیداروں، عمرہ اور دولت مند لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھیں اور ان سے کسی قسم کی مراد حاصل نہ کریں۔ حکام سے دور رہنے کے باوجود بہت سے سرکاری عہدیدار اور خود سربراہ مملکت حضرت فرید الدین گنج شکر کے معتقد تھے۔ شمس الدین التمش کے بیٹے ناصر الدین محمود بھی آپ سے بہت عقیدہ رکھتے تھے۔ ایک بار وہ اپنے لشکر کے ساتھ اچ اور ملتان جا رہے تھے۔ راستے میں اجودن میں ٹھہر کر حضرت فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لشکر کے ہر سپاہی کی خواہش تھی کہ اسے حضرت فرید الدین کو ایک نظر دیکھنے کا موقع مل جائے۔ ناصر الدین محمود آپ سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے اپنے وزیر اللہ خان کو بڑی رقم اور 4 دیہات کا ملکیت نامہ دے کر حضرت فرید کی خدمت میں بھیجا۔ اللہ خان بعد میں برصغیر کے حکمران بنے اور غیاث الدین ببلن کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت فرید نے رقم اور 4 دیہات کا ملکیت نامہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا اور فرمایا یہ انہیں دے دیجیے جنہیں ان کی ضرورت ہے۔ جب ببلن حکمران بنے تو انہوں نے بھی حضرت فرید کے پاس بہت بڑی رقم بھجوائی۔ آپ نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن ببلن کی جانب سے بار بار اصرار ہوا تو آپ نے رقم لے لی، مگر فوراً ہی حکم دیا کہ اس رقم کو محتاجوں اور نادار افراد میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کی متمد اور خصوصی معاون مولانا بدر الدین اسحاق نے رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ساری رقم مساکین اور محتاجوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کے علم اور روحانی مرتبے کی شہرت ان کی زندگی ہی میں برصغیر و پاک و ہند سے باہر دور دراز کے ملکوں میں پھیل چکی تھی۔ چنانچہ مراکش کے مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں 2 جگہ حضرت بابا فرید الدین کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے 725 ہجری بمطابق 1325 عیسوی میں اپنے ایک سفر میں اسکندریہ مصر کے ایک شیخ برہان الدین عرج سے حضرت فرید الدین کا نام سنا۔ پھر ابن بطوطہ 734 ہجری بمطابق 1333 عیسوی میں سفر کرتے ہوئے برصغیر پہنچے تو انہوں نے اجودن پاک پتن جا کر حضرت فرید الدین گنج شکر کے مقبرے پر فاتحہ خوانی کی اور حضرت فرید کے پوتے شیخ علاء الدین سے ملاقات کی۔ حضرت بابا فرید کی عظیم شخصیت کے اثرات اتنے گہرے اور دیرپا تھے کہ اس وقت کے برصغیر پاک و ہند کے حکمران فیروز شاہ تغلق شیخ علاء الدین کے مرید تھے۔
اور حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتح خوانی کے لیے اکثر آیا کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا زیادہ وقت تبلیغ اسلام اور اپنے مریدوں کی تربیت میں صرف ہوا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تنصیب و تالیف کے لیے وقت نہ نکال سکے۔ آپ نے اپنے مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ارشادات کو مرتب کیا تھا، اور آپ کے ارشادات و ملفوظات، اقوال، نصیحت و وعظ وغیرہ آپ کی خلفاء نے کتابی صورت میں یکجا کیے۔ ان میں سے ایک کتاب راحت القلوب ہے، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء نے مرتب کیا ہے۔ دوسری کتاب اسرار الاولیاء ہے، جسے حضرت بدر الدین اسحاق نے ترتیب دی ہے۔ یہ دونوں کتابیں حضرت فرید الدین گنج شکر کے بے پناہ علم، تجربے اور آپ کے صافی دل کی آئینہ دار ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کا ادبی ذوق بہت عمدہ تھا۔ آپ فارسی اور پنجابی میں شعر بھی کہتے تھے۔ عربی ادب سے بھی آپ کو دلچسپی تھی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کی تعلیمات میں دینی فریض پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور یہی اسلام کی روح کے مطابق بھی ہے۔ راحت القلوب میں آپ لکھتے ہیں کہ کرامت کا اظہار کرنا پاس حوصلوں والوں کا کام ہے۔ مشیخ نے اس کے اثار کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اس سے نفس میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کو سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت تھی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ بہت زیادہ منکسر المزاج اور شفیق تھے۔ آپ کی خدمت میں لوگ تحائف لے کر آتے تھے، انواع و اقسام کے کھانے پیش کرتے تھے۔ آپ ان سے کبھی فائدہ نہ اٹھاتے تھے۔ تمام اشیاء ضرورت مندوں اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کا دروازہ ناداروں اور بے کسوں کے لیے نصف شب تک کھلا رہتا تھا۔ آپ بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ کی خدمت میں لوگ جو مٹھائی پیش کرتے، وہ عجوزن کے بچوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ آپ کی سادگی زندگی کے تمام لمحات پر محیط تھی۔ آپ کے خصوصی معاون حضرت بدر الدین اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بابا فرید کی برسوں خدمت کی، اور میں نے ہمیشہ ان کے ظاہر و باطن کو یکساں پایا۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ان کا طرز عمل، رویہ اور عادات تنہائی میں کچھ اور ہوں اور عام افراد کے سامنے کچھ اور۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی ایک شادی ایک بیوہ خاتون سے ہوئی تھی، اور ایک شادی ایک روایت کے مطابق غیاث الدین ببلن کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ ببلن نے بابا صاحب کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی۔ حضرت فرید الدین کو اللہ تعالیٰ نے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں عطا کی تھی۔ 5 محرم 670 ہجری بامطابق 13 اگست 1271 عیسوی کی شب حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو اپنے خصوصی معاون مولانا بدر الدین اساکی کو ہدایت کی کہ جو خرقہ مجرد قطب الدین بختیار کاکی سے ملا تھا، اسے بدایوں کے نظام الدین کو پہنچا دینا ہے۔ گویا آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ پھر آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سجدے میں گر گئے، اور اسی حالت میں آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ وصال کے وقت آپ کی زبان پر یا حی یا قیوم کے الفاظ جاری تھے۔ حضرت بابا فرید الدین کو اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا تھا جہاں ان کا وصال ہوا۔ بعد میں برصغیر کے حکمران محمد تغلق نے آپ کی قبر پر ایک گنبد تعمیر کروا دیا۔